ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ فیض احمد فیض صاحب کے ایک نظم کو ہم ڈسکس کریں گے جس کا عنوان ہے کہ لاؤ تو قتل نامہ میرا۔ اور فیض صاحب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی خاطر ہم نے تکلیفیں برداشت کی اور ان کی زندگی میں خوشی اور بہتری اور اچھائی لانے کے لیے جو ہم قربانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلتے رہے اور برداشت کرتے رہے اور اسی کوشش میں رہے کہ ان کی لائف میں تھوڑی بہتری آ جائے اور ان کی اسٹینڈرڈ آف لائف تھوڑا اپ ہو جائے، تو انہی لوگوں نے قاتلوں سے مل کے اور وہ ان کے ساتھ ہی مل کر نہ ہمیں اپنا دار پر لائے اور ہمیں جو ہے نا قتل کیا۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ اس غزل میں جو غزل ہے ان کی کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار وہ قتل نامہ جو میرا ہے جس پہ سب کے سائن شائن ہوئے ہیں کہ اس کو جو ہے نا ختم کرو، تو یار وہ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ کس کس نے اس پہ تصدیق کیا اور اپنا اس کی رضا شامل ہے اور اپنا کنسنٹ دیا ہے کہ یار اس کو ختم کرو، اس سے جان چھڑاؤ۔ جیسے کہ مطلب دنیا میں ہوتا رہا ہے منصور اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم دیکھیں تو ساکریٹیز مطلب سقراط کے ساتھ کہ اس کو بھی پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ مطلب جس نے بھی حق و سچ کا اور انصاف کا ساتھ دیا ہے تو یہ دنیا پہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لاؤ تو قتل نامہ میرا، یہ مطلب میں بھی تو دیکھوں کہ میرے قتل نامے میں مجھے جو قتل کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے تو کس کس نے اس پہ اپنی رضا اور مہر دی ہے کہ یار اس کو جو ہے نا ختم کرو۔ تو بہت پیاری غزل ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے کہ لاؤ تو قتل نامہ میرا۔ سننے کو بھیڑ ہے سر محشر لگی ہوئی، محشر مینس قیامت کی، میں قیامت کی بھیڑ ہے، لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہیں سارے نا، اور یہ وہ سننا چاہتے ہیں نا کہ مطلب کیا ہے کہ یہ اس بندے کو کیوں مارا جا رہا ہے نا۔ تو وہ سننے کو بھیڑ ہے سر محشر لگی ہوئی، تہمت تمہارے عشق کی ہم پر لگی ہوئی، کہ تمہارے عشق کی ہم پر تہمت ہے، الزام کیا ہے کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا مارا جا رہا ہے۔ تو لوگ یہ سننے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سننے کو بھیڑ ہے سر محشر لگی ہوئی، تہمت تمہارے عشق کی ہم پر لگی ہوئی، اور رندوں کے دم سے آتش میں کے بغیر بھی، رندوں کے دم سے آتش میں کے بغیر بھی، کہ جو رند ہیں ان کی وجہ سے، حالانکہ وہ انہوں نے کوئی میش ہے نہیں پی، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کی وجہ سے رندوں کے دم سے آتش میں کے بغیر بھی ہے میں کدے میں آگ برابر لگی ہوئی، کہ میں کدے کی جو رونق ہے نا وہ پھر بھی برقرار ہے، اگرچہ کہ میں میسر نہیں ہے، لیکن میں کدے کی رونق جو ہے وہ رندوں کی وجہ سے پھر بھی آباد ہے۔ تو آباد کر کے شہر خاموشاں ہر ایک سو، آباد کر کے شہر خاموشاں ہر ایک سو، کہ ہر طرف مطلب ہے شہر خاموشاں جو یوز ہوتا ہے وہ قبرستان کے معنی میں ہے ایک طرح سے نا، کہ قبرستان خاموش ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی شور نہیں کرتا، تو شہر خاموشاں جو ہے نا بنا دیا گیا ہے پورے شہر کو، ٹھیک ہے، آباد کیا کر دیا گیا ہے، شہر خاموشاں بنا دیا گیا ہے، کس کوج میں ہے تیغ ستمگر لگی ہوئی۔ اب پورے شہر کو تو اس نے شہر خاموشہ بنا دیا، سارے شہر کو تو مار ڈالا، سب کو ختم کر دیا، لیکن پھر بھی وہ جو تیغ ہے، تلوار ہے ستمگر کی، ظالم کی، وہ پھر بھی ابھی کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، ابھی بھی اس کی پیاس بجھی نہیں ہے، ابھی بھی وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اور کو بھی ختم کرے۔ تو وہ اب کس کو ختم کرنا چاہتی ہے، یہ مطلب کتنا ظلم کرنا چاہتی ہے، اور شہر خاموشاں تو آباد کر لیا، سب کو موت کے گھاٹ تو اتار دیا اس نے، ظالم نے۔ آباد کر کے شہر خاموشاں ہر ایک سو، کس کوج میں ہے تیغ ستمگر لگی ہوئی، اور آخر کو آج اپنے لہو پر ہوئی تمام، آئے ہائے آخر کو آج اپنے لہو پر ہوئی تمام، بازی میان قتل و خنجر لگی ہو، قاتل و خنجر لگی ہوئی،
کہ یہ جو مطلب ہے بازی تھی نا وہ آج ہمارے ہی خون پہ ختم ہوگی، تو پھر یہ جو قتل اور ظلم شروع ہے، قتل ہو رہے ہیں سارے. اور یہ آخری اس کا غزل کا مقطع ہے جس کا عنوان بھی فیض صاحب نے یہی دیا ہے نا، تو اس کو اب اسی میں مصرے کو شامل کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیض صاحب فرماتے ہیں کہ لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، ہائے ہائے ہائے، لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کہ یار وہ قتل نامہ میرا لا کے دو ہمیں بھی، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ یار مطلب کس نے آرڈر دیے ہیں اور کس نے اپنا کنسنٹ دیا ہے، اپنی رضا اس میں دی ہے کہ ہاں بھائی ختم کرو. لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں، کس کی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی، کہ کس نے اپنا اس میں جو ہے نا حصہ ڈالا ہے اور کردار رول پلے کیا ہے. تو لو یو فیض احمد فیض دا گریٹ.